الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى في مقام آخر: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال الله تعالى في مقام آخر: وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. چمن کو ناز تھا اپنی بہاروں پر، چمن کو ناز تھا اپنی بہاروں پر، مگر وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. جو چمن سے گزرے اے صبا تو کہنا بلبل زار سے، او خزاں کے دن بھی قریب ہیں، نہ لگانا دل کو
بہار سے۔ یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ گل گئے گلشن گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے۔ نہ خوش ہو اپنی کامیابی پر، ہوتا یوں بھی دیکھا ہے، کنارے پہنچ کر بھی سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ اقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ اہل سائل، اہل طوفان کو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کنارے ڈوب جاتے ہیں۔ واجب الاحترام سامعین کرام، جو حضرات بار چرپائیوں پہ بیٹھے ہو، برکات میں کمی ہوگی، تکلیف کرو، مسجد میں آ جاؤ، کوئی باہر نہ بیٹھے، اندر تشریف لے آؤ۔ اگر کوئی معذور ہے تو بے شک بیٹھے، اگر کوئی ویسے نہیں بیٹھ سکتا پھر بیٹھ جائے، بغیر عذر کے باہر نہ بیٹھے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج کے اس چھوٹے سے پروگرام کو ذہن کا بوجھ نہ بنایا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ بندہ ناچیز پورا سال ان گھڑیوں کی انتظار کرتا ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں جو کچھ مانگا اس رات میں مجھے میرے رب نے عطا کر دیا، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ کو بھی اللہ نے عطا فرمایا، میری ماں و بہنوں کو بھی عطا فرمایا۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ استاد جی آپ کہہ رہے ہیں جو کچھ مانگا ہمیں مل گیا، میں نے تو پچھلی سابقہ سال تاک رات میں جو مانگا تھا مجھے نہیں ملا، تو میں پھر دہراؤں گا کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہمیں مل گیا۔ پھر وہ کہے، پھر میں کہوں گا ہمیں مل گیا۔ کیوں؟ انسان رزق حلال ہو، کوئی دعا اس کی رائے گاہ نہیں جاتی، یا جو کچھ مانگا وہ مل گیا تو رائے گاہ نہیں گئی، یا آخرت کے لیے اللہ نے اس کو ذخیرہ بنا دیا تو رائے گاہ نہیں گئی، یا اس سے بھی اچھی چیز اسے عطا کر دی تو پھر بھی دعا ضائع نہیں گئی۔ اب چوتھی چیز، جو کچھ مانگا اگر ظاہراً وہ نہیں ملا تو ایک بہت بڑی مصیبت آنی تھی، رب ذوالجلال نے وہ ٹال دی، تو اور کیا چاہیے؟ کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ رب سے مانگنے والا وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اور یقین بھی یہی ہونا چاہیے۔ میرے بڑے بھائی محسن نیک لوگوں کی اولاد حاجی عبدالرشید صاحب آج ہی عمرہ سے واپس آئے ہیں، یقیناً اللہ سے بہت کچھ مانگ کے آئے ہیں،
اور کئی حضرات بیٹھے ہیں دوسری مسجدوں میں ہوں گے، یقیناً مانگ کے آئے ہیں، مجھے یقین ہے سب کچھ مل گیا۔ اللہ سے امید نہیں رکھنی، یقین رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میرا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، میرے سارے کام بن گئے اور صبر گئے، وہ انسان ولی اللہ بھی ہے، قطب بھی ہے، ابدال بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دل کا چودھری بھی ہے، نواب بھی ہے، مطمئن بھی ہے، سکون میں بھی ہے، راحت میں بھی ہے، ہر اچھی نعمت اس کے پاس ہے۔ بس ایک آدمی بیٹھا ہے، استاد جی میں نے زندگی میں لاکھ نہیں دیکھا، ایک کہے استاد جی میں نے 10,000 نہیں دیکھا، ایک کہے سب کچھ دیکھا میں نے کروڑ نہیں دیکھا، اور ایک آدمی کہا میں نے تو ہزاروں بھی نہیں دیکھے، ادھر آتے ہیں کھا لیتا ہوں، لیکن رب پہ اتنا یقین ہے، لہو ملک السماوات والارض، یہ آدمی اطمینان میں ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ کی اولاد، اگر آپ کے پاس کوئی جائیداد ہے، آپ کی اولاد مطمئن ہے، یار آج نہیں تو کل ملے گا، کل نہیں تو پرسوں مل جائے گا، ہمارا ہے نا، مل جائے گا وراثت میں، اور مل بھی جاتا ہے اللہ کو منظور ہو، مل جائے گا، کیوں؟ والد کے پاس ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے والد ظالم ہو نہ دے، تھوڑی سی اس رات میں باتیں سخت ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ دیکھو سفید رنج ہو، سفید بال ہیں، میں بھی جوان نہیں ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ نے میری قبر میں نہیں جانا، میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ بہت عظیم ہیں، بہت عظیم ہیں، لیکن رب کے مقابلے میں آپ کچھ بھی نہیں۔ اگر کہیں رب راضی ہوتا ہو اور آپ ناراض ہوتے ہو، میرے لیے یہ سستا سودا ہے اور میں اس پہ فخر کروں گا۔ باپ کے پاس جائیداد ہے، لیکن ہو سکتا ہے باپ ظالم ہو جائے، ایک بیٹے کو نواز دے اور دوسرے کو محروم کر دے، ایک بیٹی کو دے دے دوسری کو محروم کر دے، ایک وارث کو دے دے دوسرے کو محروم کر دے، ڈنڈی مار جائے، ہے نا؟ لیکن جس کا اعتماد رب پہ ہے، رب پہ، لہو ملک السماوات والارض، سبحان اللہ، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ رب کائنات میرے ساتھ ناانصافی کرے گا، دنیا میں جو دینا چاہے وہ دے گا، آخرت میں جو دینا چاہے وہ دے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا یاد آ گئی، لطف آئے گا، یہ جو بیٹھے ہو بے شک تعریف کر لو، اور کسی مفتی سے پوچھ لو، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے، آیاتی شاتی سے، وہ کہے گا اس فقیر نے بات ٹھیک کی ہے کہ آپ کا یہ بیٹھنا سننا سب لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں ہے، یہ سب عبادت لکھی جا رہی ہے، شاید اتنی دیر نفل نہ پڑھ سکتے، بیٹھے ہو قرآن سن رہے ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کتنی اچھی گھڑیاں گزر رہی ہیں، قرآن سیکھ رہے ہو، سکھا رہے ہو، لہو ملک السماوات والارض، دیکھا، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یقین کرنا سامعین، میرا اللہ گواہ ہے، ادھر سے بات کر رہا ہوں، پوری زندگی فکر کی ہے اپنی طرف سے، اس مدرسے کے ساتھ بچوں سے زیادہ پیار کیا ہے اور انشاءاللہ کروں گا، امت کی فکر کی ہے،
میرے دل میں ایک فکر رہتی ہے، کاش آپ لوگوں کو اور دنیا کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے، دنیا دھوکے کا نام ہے۔ کوئی دعویٰ کرنے والا آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا، وفا ہے تو رب کائنات میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں ہے۔ آپ جس انداز سے حوض کوثر سے پانی پلانے کے لیے ہماری انتظار میں کھڑے ہوں گے، خدا کی قسم، ماں کتنا پیارا رشتہ ہے، باپ کتنا پیارا رشتہ ہے۔ باپ کا سایہ نہ رہے تو ایک چھت اتر جاتی ہے، انسان کے سر پہ چھت ہوتی ہے، وہ اتر جاتی ہے، لیکن اس انداز سے کوئی انتظار نہیں کرتا جس انتظار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے امت کو پانی پلانے کے لیے۔ کہو سبحان اللہ۔ اے وفا کسی نے، تقریباً میں نے زندگی میں بارہا دفعہ یہ بات سنائی، آج بھی سنانے لگا ہوں، انشاءاللہ پھر بھی سناؤں گا، کہ میں دورہ حدیث شریف کر کے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کے اپنے گھر آیا، اپنے پنڈ، 13 میل کا درمیان میں سفر تھا۔ جب میں پڑھ کے آیا تو میری والدہ محترمہ ہمارے گھر میں دروازے پہ ایک چھوٹی سی گلی میں کھڑے تھے۔ اس گلی کو میرا بھائی ارشد، افضال، انہوں نے دیکھا ہوا ہے، چھوٹی سی گلی ہے۔ میری والدہ محترمہ وہاں کھڑی ہیں۔ جب میں آیا تو میرا ماتھا پیشانی چومی اور آگے سے فرمانے لگی، حبیب الرحمان۔ یہ یاد رکھنا، کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اور مجھے بڑا ان پہ شکوہ ہے کہ مولوی تھوڑی سی بات کر دے اپنے کسی بیٹے شاگرد کی یا انجمن میں سے کسی کی، ایسے لوگ ہوتے ہیں نیک بخت، بعد میں کہتے ہیں وہ تو جی بس دنیا والوں کی تعریف کرتے رہے، حالانکہ یہ بھی دین ہے، ایک سمجھانے کے لیے بات کرنا۔ میرے علم میں وہ لوگ ہیں، اس طرح نہ کیا کرو۔ کوئی مولوی آ جائے باہر سے تقریر کرے، سمجھانے کے لیے بیچارہ تھوڑی سی بات کر دے، تم گلیوں میں ریکارڈ لگاؤ، اس نے تو جی اپنی تعریفیں کی ہیں، ذرا سمجھو وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو میری ماں نے مجھے فرمایا، حبیب الرحمان، والد صاحب فوت ہو گئے تھے تیرے، میں نے تجھے دین پڑھایا، ایسی چیز تجھے دے دی ہے، لے کے پانی بہائے گا نہیں، آگ جلائے گی نہیں، ہوا اڑائے گی نہیں۔ یقین کرنا، میں نے اپنی والدہ محترمہ کی زبان مبارک سے جب یہ بات سنی، میں حیران ہو گیا کہ میری ماں 8 سال یہ لفظ یاد کرتی رہی، پانی بہائے گا نہیں، آگ جلائے گی نہیں، ہوا اڑائے گی نہیں۔ وہ میری ماں کا انتظار میں کھڑے رہنا۔ یہاں ایک دوست ہے، فوت ہو گئے، جاپان گئے، ان کا کام نہ بن سکا، میرے بڑے اچھے دوست تھے، آ گئے واپس، فوت ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے، میں گھر آیا تو بیوی کہنے لگی، میں آپ کو یاد آئی تھی، وہ بڑے سیدھے سے تھے، کہنے لگے، میں نے کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں آئی۔ کون یاد آیا تھا؟ خواب میں میں دیکھتا تھا کہ میری ماں بتی لے کے چوک کی طرف آ رہی ہے، مجھے تلاش کر رہی ہے۔ تو دوست تھے، کہنے لگے، بیوی نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرانے لگ گئی۔ کیا سمجھا رہا ہوں کہ والدین منتظر ہوتے ہیں، لیکن جو انتظار حوض کوثر پہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر رہے ہوں گے، کوئی ایسے انتظار نہیں کرتا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس لیے میرے عزیزو، جس کا ذہن بن گیا بس اللہ 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 اللہ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، آپ سے محبت و پیار رکھنا، بس اس کی کامیابی ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے خدا را نوجوانوں غلط چکروں میں ہو، دنیا سے محبت ضرور رکھو لیکن اتنی نہیں کہ آخرت کو کھو بیٹھو۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، بہت جلدی ہم سب نے چلے جانا ہے، جہاں جانا ہے وہاں کی زبان اور ہے، کرنسی اور ہے، وہاں کے نگران اور ہیں، وہاں کے محافظ اور ہیں، وہاں کا مزاج اور ہے، وہاں کی آب و ہوا اور ہے، یہاں کا امیر وہاں اجڑا ہوا فقیر، یہاں کا فقیر وہاں امیر ہے کہ نہیں؟ اس لیے یقین کرنا ہم بڑے دھوکے کے اندر ہیں، جس طرح ہمارا رویہ ہے نا، ہم دھوکے کے اندر ہیں۔ کسی کی یہ خواہش ہے مکان بلند بنانا ہے، کسی کی یہ ہے بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے، کسی کی یہ ہے میں 4 شادیاں کر لوں، یہ اچھی چاہت ہے لیکن سنت سمجھ کی کرے، انصاف کر کے کرے، اور چیز ہے۔ خدا را میرا اللہ سن رہا ہے، شاید آپ کا آخری رمضان ہو، میں کہہ رہا ہوں، اور شاید میرا آخری رمضان ہو، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، شاید آخری رمضان ہو۔ ماؤں بہنوں، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، جرت کر کے کہہ رہا ہوں، ہم سب کو جو آخرت کی فکر کرنی چاہیے ہم مسترا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہوں، قرآن کی 3 صورتیں ہیں جن میں بد دعا کا ذکر ہے، ذرا خیال کرو وہ ہمارے اندر چیزیں تو نہیں ہیں۔ قرآن مقدس کی 3 صورتیں ہیں جن میں بد دعا کا ذکر ہے۔ اسلام آباد G15 میں بیان کرنے لگا، ایک بہت بڑے عالم، مجھ سے بڑے ہر لحاظ سے، اور مجھے جھجک ہوتی ہے ان کے سامنے تقریر کرنے سے، تو وہ فرمانے لگے اب جو تقریر کرنے لگا ہے یہ مولانا قرآن سے اچھے واقف ہے۔ میں شرمندہ ہو گیا، میں طالب علم، مجھے کیا 2 لفظ آتے ہیں، ان کا حسن ظن تھا، تو میں کہہ رہا ہوں قرآن مقدس 3 صورتیں ہیں ماؤں بہنوں، اتنا یاد کر لینا، کیا جن میں بد دعا کا ذکر ہے۔ دیکھو اسی رات میں، تاک رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، آسمان دنیا پہ آ گئے۔ یار آپ خوش نصیب نہیں ہے کہ قرآن سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اگر ہوتا کہ آخر میں فاروقی نے اپنے لیے چندہ کرنا، پھر آپ کا اعتراض تھا، مدرسے کے لیے آج چندہ کرنا، سوچ سکتے تھے کہ کوئی لالچ ہے۔ اس لیے میں ماؤں بہنوں کو کہتا ہوں کوئی دے دے چندہ تو ٹھیک، 27ویں کو نہ چندہ کیا کرو، جو دے دے خوشی سے لے لو، ورنہ نہیں۔ یہاں ہم اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ چندہ بھی اپنے وقت کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنے کے لیے، اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اس رات کو باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن آپ بڑے پیار سے وہ سنتے ہیں، آپ کا ایمان ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بوٹی ہے، اس کا نام ہے تخم حیات، ہم اسے خمجیرہ کہتے ہیں، بڑی کڑوی ہے۔ میں یہاں اگر وہ ایک کپ بناؤں تو آپ نہیں پی سکیں گے، اور ہمیں عادت ہے میں وہ پورا کپ پی جاتا ہوں، محسوس بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، استعمال کرنی ہے، عادت بن جائے تو آدمی کو میٹھی لگتی ہے۔ آپ سخت باتیں سنتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، لیکن یہ آپ کا ایمان ہے، ورنہ آپ کوئی کمزور نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، سارے تاجر ذرا میری طرف دیکھو، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تاجرو، التاجر
صدیق، حبیب اللہ، سچا تاجر اللہ کا معبود ہوتا ہے. لیکن بد دعا دی قرآن نے. بربادی ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے. کمی دیکھو یہاں جو مجمع کو کر دیں خوش، اللہ ہو جائے ناراض، بدبختی ہے کہ نہیں؟ آپ میرے عزیز ہیں، بیٹے ہیں، باپ کی جگہ ہیں، چچا کی جگہ ہیں، آپ ہو جائے ناراض، رب ہو جائے راضی، سستا سودا ہے یا کہ نہیں؟ آپ ناراض تو میرا کیا بگڑے گا، میں آپ پہ ناراض تو میرا کیا بگڑے گا، آپ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ ناراض سب کچھ برباد، اللہ راضی سب کچھ آباد. یہ اگر سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا قرآن بد دعا دے رہا، جا ویل 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 ویل، بربادی 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 بربادی. آپ میں سے سب سے زیادہ میرے ساتھ پیار کون رکھتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. مجھے بھی یہی یقین ہے. چلو ایک آدمی لے لیتے ہیں، ایک آدمی لے لیتے ہیں. یہ حاجی رمضان صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کو لے لیتے. میں کہتا ہوں حاجی رمضان صاحب 27ویں ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، یہ کرانے کا کام کرتے ہوں، یہ کپڑے کا کام کرتے ہوں، یہ تیل کا کام کرتے ہوں، یہ دودھ کا کام کرتے ہوں، یہ میرا بھائی گندم کا کام کرتا ہو، یہ میرا بھائی چاول کا کام کرتا ہو، ناپ تول میں کمی بیشی کرے تو اس کا چھوٹا بھائی حبیب الرحمان اسے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ویلن ویلن ویلن. قرآن کہتا ہے بربادی بربادی بربادی. الو بول گیا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. پھر اللہ گواہ ہے کہ میں کوئی رعایت نہیں کر رہا. جو بھی سن رہے ہو کسی پہ بات سٹ ہو رہی ہے بے شک ہو، کیوں اللہ کا دین بڑا پیارا ہے. جس اللہ نے ہمیں صفوں سے اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دیا، ہمیں کوئی جی نہیں کرتا تھا، بادشاہوں والی عزت دے دی، اس کا دین ہم کھل کے بیان نہ کریں. لہذا ویل للمطففین، دودھ میں فرق لگانے والا، تیل میں فرق لگانے والا، کرانے میں فرق لگانے والا، کپڑے میں فرق لگانے والا، سونے میں فرق لگانے والا، چاندی میں فرق لگانے والا، جی کسی اور چیز میں ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا، دیسی گھی ڈالڈا ویل للمطففین، کوئی بھی کرتا ہے کمی بیشی کھل کے کہو سارے. قرآن کہتا ہے ویل بربادی. آپ میں کوئی نہیں، یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا، بس قرآن نے جب ویل کہہ دیا بربادی تو کوئی اسے آباد نہیں کہہ سکتا. ویل للمطففین. پہلی یہ یاد رکھنا کہ فقیر نے بتایا کہ ایک بد دعا اس صورت میں ہے، اور ایک بد دعا ویل لکل ہمزہ، ویل لکل ہمزہ. اب میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گا، میں کہتا ہوں اگر اس میں میں ہوں، خدا نخواستہ خدا نخواستہ، میرے مدرسے کے استاد جمیل صاحب بٹ جو میرے نائب ہیں تقریر کر رہے تھے، خدا نخواستہ وہ ہے، خدا نخواستہ آپ پہ کوئی بیٹھا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے شروع کر کے ویل لکل ہمزہ. بربادی ہے ہر کوئی بات ہے، اگر بارش شروع ہوئی تو رحمت ہے میری طرف دیکھو. بربادی ہے ہر پسے پشت عیب لگانے والے کے لیے، روبرو تانا زنی کرنے والے کے لیے. یہ دوسرا مقام ہے. زندگی میں کہو گے نا، فقیر استاد نے بتایا تھا جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہے ویلن بربادی ہے. دوسرا جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کے لیے ویل ہے. آپ کا دل شاید کسی کا کرتا، استاد جی سناؤ نا، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے رمضان میں، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے. استاد جی اچھی افطاری اچھی سحری کرانی ثواب ہے. استاد جی کدھر چل پڑے ہو، وہ تو بار بار سنتے ہو. ایک استاد تھے نا،
انہیں کسی نے کہا مسئلہ بتاؤ، کسی نے یہ فرق لگا کہ میں نہیں کرتا۔ کیوں؟ فلاں مولوی کو کہو اس کی گندم گھر کی ہے، دانے گھر کے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ تو بھائی بات یہ ہے، رازق ہمارا اللہ ہے، چاہے آپ کے ہاتھوں سے آتا ہے ہم کھاتے ہیں، آپ ہماری خدمتیں کرتے ہیں ہم کھاتے ہیں، لیکن رازق اللہ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی عیب لگانے والا، تانا زنی کرنے والا، پس پشت غیبت کرنے والا، قرآن اسے ویل کہہ رہا ہے، ویل۔ وہ بہت بڑا علامہ کیوں نہیں، بہت بڑا چودھری کوئی نہیں، اور یہاں جتنے بیٹھے ہو کوئی بھی ان میں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ویل لکل ہمزہ۔ اس رات کی انتظار کیا کرو، یہ باتیں کھل کے شاید ہمارے بعد پھر ترسو گے، مجھ سے بھی اچھے بیان کرنے والے ہیں اور کریں گے، لیکن ترسو گی اس بات کو کہ جو بھی بیٹھا ہے یہاں، حبیب الرحمان سے لے کے یہ سارا مجمع، میری ماں بہن اوپر بیٹھی ہے، میرے گھر والے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہویں بیٹھی ہیں، شاگردیں بیٹھی ہیں، سن لو قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزہ۔ میں نے وہ بدبخت بھی دیکھے ہیں، باپ کا جنازہ جا رہا ہے اور وہ باپ کی غیبت کر رہے ہیں، میں نے وہ بدبخت بھی دیکھے ہیں، قبر میں تدفین ہو رہی ہے وہ اپنے سگے بھائی کی مخالفت کر رہے ہیں، میں نے ان بدبختوں کو بھی دیکھا ہے کہ تدفین ہو رہی ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بہت خسارے کے اندر ہے۔ آپ کی تعریفیں کر کر کے لینا کیا ہے ہم نے کہ آپ کو راضی کر لے، اللہ کو ناراض کرے؟ ویل لکل ہمزہ، بربادی ہے ہر غیبت کرنے والے کے لیے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ میں حاجی عبدالرشید صاحب کے بارے میں ایک بات کروں میرے بھائی، سامنے کروں تو یہ ناراض ہوں، بعد میں کروں یہ غیبت بنے گی، یہ غیبت ہے۔ اگر نہ ہو وہ بات تو پھر تو وہ بہتان ہے۔ آپ میرے بارے ایک بات کریں جو سامنے نہ کریں بعد میں کریں، یہ غیبت ہے، نہ ہو کریں یہ بہتان ہے۔ قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزہ۔ یا اللہ گواہ رہنا، میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں، یہاں میرا ایک کوٹلی متولیہ کا بھائی اسلم بیٹھا ہے جو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے، میں اس کو مخاطب کر کہہ رہا ہوں، سامنے بیٹھا ہے، تیرا میرے ساتھ بڑا پیار ہے، لیکن اگر تو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے کسی کی بھی، یاد رکھنا ویل لکل ہمزہ، قرآن نے کہہ دیا بربادی ہے، بربادی ہے۔ آج کی عورت قرآن حفظ ہو گیا، اپنے آپ کو رابعہ بصری سمجھتی ہے، آج کی ماں بہن عالمہ فاضلہ بن گئی، اپنے آپ کو رابعہ بصری سمجھتی ہے، آج کی ماں بہن عمرہ کرائے اس جیسی کوئی عابدہ ہی کوئی نہیں، زاہدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بھی ہے جو سن رہی ہو ویل لکل ہمزہ، اگر کوئی غیبت کرتی ہے، کوئی تانا زنی کرتی ہے، یاد رکھنا اس کے لیے بربادی ہے۔ کس چکر میں ہو، سحری کرا دی، افطاری کرا دی، فلاں کیا، خدا را کھل کے سن لو ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ اور یہ وہ کرتا ہے جس نے جمع کیا مال اور گنتا رہتا ہے، ان چکروں میں پڑتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسے رکھے گا، کوئی ہمیشہ نہیں رکھے گا۔ لمبی بات سن لیے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ قرآن نے بد دعا دی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ نبی علیہ السلام کا سگا چچا ہے، توحید کا منکر ہے، دشمن ہے، اور میرے آقا کی طرف دو ہاتھ کر کے کہہ رہے ہیں تبا لک سائر الیوم اجمعتنا لہذا۔ جی ادھر دیکھو میری طرف، ہلاکت ہے تیرے لیے معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا تو میرے پیغمبر کو یہ لفظ کہہ رہا ہے چل قیامت کی صبح تک تجھ پہ لعنت برستی رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں بچایا اس سے اس کے مال نے اور نہ اس کی کمائی نے۔ یہ تین بد دعائیں تین صورتوں میں ذکر ہے۔ تو خدا را رمضان کو رمضان سمجھو، میرا اللہ راضی ہو رہا ہے۔ جیسے رمضان کو رمضان سمجھنا ہے نا، فقیر کی بات سمجھنا ہم نے نہیں سمجھا،
اگر میں کہوں قسم اٹھا کے کہو کس نے غیبت پہ کنٹرول کیا، کس نے چغلی پہ کیا ہے، کل قیامت کے دن یہ فقیر اللہ کے سامنے کہہ سکے گا یا اللہ پیسے سے بھی پیار تھا، عزت سے بھی پیار تھا، اپنی امامت سے بھی پیار تھا، خطابت سے بھی پیار تھا، منصب تدریس سے بھی پیار تھا، لوگوں سے پیار تھا، لیکن لوگوں کو راضی نہیں کیا تھا، تجھے راضی کیا تھا۔ ہم ابھی کامیاب نہیں ہیں، نام کے کامیاب ہے۔ ایک پھول ہوتا ہے جو حقیقی پھول ہے، ایک پھول ہوتا ہے جو کاغذ کا پھول ہے۔ ناراض نہ ہونا، بعد میں کہوں گا میرا مجمع بہت اچھا ہے، میں کہا کرتا ہوں۔ میرے ایک دفعہ ایک بھائی کہنے لگے حکیم عبد المالک صاحب حبیب الرحمان، میں کہا جی بھائی صاحب، کہنے لگے یار ایک دوست کہہ رہا تھا جو مولوی کہیں جاتا ہے سال کے بعد کہتا ہے یار کوئی جگہ بناؤ، یہ تمہارا چھوٹا بھائی حبیب الرحمان، اس سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ میری جگہ بناؤ۔ تو کہنے لگے میں نے اس کو کہا جی اچھے لوگ ہوں گے کہ بھائی نے کبھی نہیں کہا یار میری کوئی جگہ بناؤ، بس وہاں ہی ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ بعد میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، لیکن میں سامنے کہہ رہا ہوں نوجوانوں، مجھے پسند ہے تمہارے چہرے پہ داڑھی ہو، تمہارے ڈالر، تمہارا مال و دولت مجھے اچھا نہیں لگتا۔ چہرے پہ داڑھی ہو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، نظروں کی حفاظت کرو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، غریبوں کے جنازے میں جاؤ، برادری کا خیال نہ کرو، کوئی بھی پریشان حال ہو تم پریشان ہو جاؤ، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خدا را صحیح انسان بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ میں ایک سادی سی بات کرنے لگا ہوں، لوگوں کو بڑا دھوکہ ہے۔ کیا دھوکہ ہے؟ شرابی ہیں، کئی ان کے اندر بڑی برائیاں ہیں، بیٹے کو کرا دیا حفظ، جناب وہ تو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، باسی بس اب کوئی نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، یاد رکھنا۔ بچے کا حافظ بننا قیامت کے دن 10 جہنمیوں کے لیے شفاعت کرے گا، لیکن وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگا۔ تو کر کے کوئی غالب نہیں آ گیا ہے اللہ کے فیصلے پہ کہ اللہ چاہے جہنم میں بھیجنا ہے اور تیرا بچہ حافظ قرآن تجھے جنت میں لے جائے، اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اگر فرشتوں سے پوچھ لے کوئی اسے روکنے والا نہیں، چھوٹے بچوں سے پوچھ لے کوئی روکنے والا نہیں۔ اور میرے آقا نے جہاں قرآن کی آیت پڑھی قل فللہ الحجۃ البالغہ، نہ سمجھو کہ میں غالب آ گیا، میں کہا حافظ قرآن بالکل شفاعت کرے گا، لیکن اللہ پہ لازم نہ سمجھو کہ اللہ مجبور ہے، اس کی رحمت ہے۔ میرے بیٹے 4 حافظ قرآن ہے تو بس میں مزے کروں، اور جی 4 ہیں، ایک بخشش کرا دے گا، دوسری خدا قسم میں تو روتا ہوں یا اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ مت یہ خیال کرو سب رحمت کے بہانے ہیں، اس کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہوگا، نہ ہوا تو حدیث میں آتا ہے پوری زندگی آدمی مومن رہتا ہے، مرتے وقت ایسا عمل کرتا ہے خاتمہ ہی اچھا نہیں ہوتا، تو وہ حافظ قرآن کیا کام دیں گے؟ وہ بچی کا حافظہ کیا کام دے گا؟ کام کیا دے گی؟ اللہ کی رحمت ہوئی، خاتمہ بالایمان ہوا، انشاءاللہ وہ شفاعت کریں گے۔ خدا نہ خواستہ خاتمہ ہی اچھا نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ ہم بہت ساری غلط فہمیوں میں ہیں، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یقین کرنا جب قرآن حدیث کو میں کھولتا ہوں، معاشرے کو دیکھتا ہوں، یہ مائیں بہنیں اتنی فکر کرنے والی، لیکن غیبت کی دنیا میں، چغلی کی دنیا میں، بے پردگی کی دنیا میں، گستاخیوں کی دنیا میں، دنیا سے محبت کی دنیا میں، خامد کی نافرمانی میں جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے، یا اللہ سب کو ہدایت دے۔ کہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہاں وقت گزار رہے ہیں، ہم بہت خسارے کے اندر ہیں۔ یہ میں خیر خواہ ہوں تب کہہ رہا ہوں۔ اب ایک بات سنو، اس کے بعد بات ختم کر دوں۔ اس دنیا میں جو محبت ہے نا، محبت ادھر دیکھو، اس کے 4 سبب ہیں، یاد کرو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ آدھے ساتھی ضرور یاد کرو۔ محبت کے کتنے سبب ہیں؟ 4 سبب۔ کیونکہ آج قرآن مجید تراویح میں مکمل ہوا، میرے بیٹے حافظ عبد الرحمان صاحب جو آپ کے مدرسے کے درجہ حفظ کے خادم ہیں، انہوں نے مکمل کیا اور بڑے پیارے انداز سے سنائے، اور ہماری پہلی صف
اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے. بوڑھے، نوجوان الحمدللہ، اور دوسری صف بھی پورا قرآن سنا ہے. جی، محبت کسی چیز کے ساتھ 4 وجہ سے ہوتی ہے. جمال، ادھر دیکھو، کمال، قرب اور احسان. 4 وجہ سے کسی چیز سے محبت ہوتی ہے. کیا؟ یار اس کے اندر جمال ہے، چلو جی. اور یار جمال تو کوئی نہیں، خوبصورتی کمال ہے. اور یار کمال تو کوئی نہیں، یار قریبی ہے نا، کیا کریں، کم وہ ہے. میں کہوں گا عوان ہے، کوئی کہے گا فلاں راجپوت ہے، رحمانی ہے، چلو یار سید ہے، چلو یار بخاری ہے. اور چوتھی وجہ ہوتی ہے احسان. یار نہ اس میں خوبصورتی ہے، آپ اگر میری بات کو سمجھیں گے پوری زندگی دعا دیں گے. اور شاید آپ یہ کہیں گے ہم نے یہ بات پہلے نہیں سنی تو مجھے خوشی ہے. اور اگر کوئی کہے استاد یہ تو 10 دفعہ ہم نے سنی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہے. چوتھی وجہ ہوتی ہے احسان کی. احسان کی. میرا ایک بھائی بیٹھا ہے، وہ چونکہ بڑی توجہ سے بیٹھا ہے، وہ سمجھ گیا ہوگا کہ یہ کس کو کہہ رہا ہے. اس کو یہ بات میرا خیال ہے بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے. جسے لگے نا دنیا کے دھکے، اسے سمجھ آتی ہے پھر باتوں. چودھری ہدایت اللہ صاحب مرحوم مغفور جب میں پہلے آیا نا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اسی بھی باتیں کرتے تھے. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے استاد جی ابھی برادری کے رگڑوں میں نہیں آئے ہو، چکروں میں نہیں آئے ہو، جب آؤ گے نا پھر سمجھ آئے گی. بھائی بشیر ہوتا تھا چائے والا مرحوم مغفور، یہاں ہم بیٹھے تھے چائے پی رہے تھے، میں ہنس پڑا. آج میں دیکھتا ہوں یہ چکر دنیا کے دیکھ کے، بہن بھائیوں کو دیکھ کے، منافقتیں دیکھ کے پھر سمجھ آتی ہے کہ دنیا کیا چیز ہے. پھر خوش قسمت ہے وہ جس کی محبت اللہ کے ساتھ ہے. اس نے دل دکھایا، حسبنا اللہ. اس نے تھپڑ مارا، حسبنا اللہ. اس نے رشتہ دے کے توڑا، حسبنا اللہ. اسے بیٹی دی، طلاق دیا، حسبنا اللہ. اس نے لاکھ کا فراڈ کیا، اس نے 10 لاکھ کا فراڈ کیا. یہ ایسے بن کے دھوکہ دیا، وہ ایسے بن کے دھوکہ دیا. یہ بہو ہو کے منافقت کر کے اس نے رشتہ توڑایا، حسبنا اللہ. وہ داماد ہو کے قتل کے فیصلے کراتا رہا، حسبنا اللہ. یہ جب چکر ہوتے ہیں نا، دھوکے لگتے ہیں، تو پھر سمجھ آتی ہے. پھر تمہیں سمجھ آئے گی فقیر کیا کہتا ہے. خدا را ہر کسی کو ایسے مخلص نہ سمجھا کرو، اور ہر کسی کو یہاں ماتھے سے نظر آئے ناراض اسے نہ کہا کرو. ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو تمہارے بے نمازی ہونے کی وجہ سے، اور یہ راضی ہو تم پہ منافقت کر رہا ہو. 4 وجہ ہوتی ہیں محبت کی. جی اب اللہ سے ہماری محبت ہے بھائی، جمال کی وجہ سے، سمجھنا، پھر کمال کی وجہ سے، پھر قرب کی وجہ سے، اور پھر احسان کی وجہ سے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب مولویوں سے پوچھنا، وہ کہیں گے انشاءاللہ فقیر فاروقی نے بات ٹھیک کی ہے. جمال اللہ کا ایسا جمال ہے کسی کا ہے ہی نہیں. آپ کہو گے استاد جی ذرا قرآن سے پڑھ کے سناؤ. میں کہوں گا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل ہی کوئی چیز نہیں. پھر کیا ہے جب اللہ کی مثال ہی کوئی نہیں؟ حاجی ہو، نمازی ہو، پھر اللہ کے جمال کا کچھ کہنا ہے؟ نہیں. اللہ سے ہماری محبت، اللہ کا جمال بڑا اعلیٰ ہے. اچھا جی، اللہ کا کمال بھی ہے. کیسے؟ فلاں میں یار یہ کمال ہے، فلاں میں یہ کمال ہے، فلاں عورت میں یہ کمال ہے. اللہ کا کمال کاش حبیب الرحمان اس کا بن جائے. نہ دنیا والوں کا ڈر ہو، نہ کلاشن کوف والوں کا ڈر ہو، نہ مربع والوں کا ڈر ہو، نہ ہتھکڑیوں والوں کا ڈر ہو، اور آپ بھی میرے جیسے بن جائیں، میں بھی آپ جیسا بن جاؤں. جس ذات سے ہمارا تعلق ہے، معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، جنگل میں بیٹھ کے کوئی سہارا نہیں ہے، رٹ لگا رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ نے جنگل کو منگل بنا دیا. اللہ نے جنگل کو منگل بنا دیا. کاش اللہ کا تعارف ہو جائے. بس اس دن میں نے ایک مجمع میں کہا تھا، غالباً عبدالروف کے ڈیرے پہ کہا تھا
اللہ کی ذرا یار مہربانی اور رحمت دیکھو کیسے شہد کی مکھی کو اللہ نے حکم دیا جا پھولوں پہ بیٹھتی ہے، شہد اصلی آ جاتا ہے، لیکن وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، علامہ طنطاوی رحمہ اللہ لکھتے عربی میں کہ شہد کی مکھی کو اللہ فرماتا ہے چل او فلاں پھول پہ چل، فلاں پہ نہ جانا۔ اب سمجھنا، شہد کی مکھی کو حکم ہوا فلاں پھول پہ نہ جانا۔ نوجوانوں، اللہ نے تمہیں کہا غلط مجلسوں میں نہ جانا، نہ جایا کرو، ڈانس نہیں دیکھنا، بے حیاؤں بے شرموں کو، کنجریوں کو نہیں دیکھنا، بیوی گھر بھوکی مر رہی ہے اور سہیلی کو اور معشوقہ کو سب کچھ اجاڑ کے دے دیا ہے، یہ نہ کرنا۔ تم تو اشرف المخلوقات ہو، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، مر جانا، زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے منع کیا، پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ سمجھنا، فرمایا شہد کی مکھی کو فلاں پھول پہ جانا، فلاں پہ نہ جانا، اس پہ کیوں نہ جاؤ یا اللہ؟ فرمایا شہد کی مکھی، اس کا جو رس ہے نا وہ میرے بندے اشرف المخلوقات کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ یار شہد کی مکھی کو حکم ہے کہ تو نے غلط چیز استعمال نہیں کر رہی، پھر کوئی شہد میں ملاوٹ کرے، دودھ میں ملاوٹ کرے، پھر گھی میں ملاوٹ کرے، مرچوں میں ملاوٹ کرے، چاول میں ملاوٹ کرے، دیسی گھی میں ملاوٹ کرے، ڈالڈا ساتھ ملائے، کتنا بدبخت ہے۔ تو رب کی مہربانی دیکھیں کہ رب ذوالجلال، اس کے بارے میں یہ یقین ہو جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر اس فقیر کی یہ بات سمجھو، خدا کی قسم ابھی تم نعرہ لگاؤ گے استاد جی ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ وہ یار جس رب کے ہم مرزوق ہیں، عابد ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں ہر چیز پہ قادر ہوں، ہمیں کسی کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے ایک بڑے بھائی ہیں قاری صاحب رحمان، بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بھائیوں کی ناراضگی ہوتی ہے، آج سے 20 سال پہلے تھوڑی سی میری کی ناراضگی ہو گئی، الحمدللہ راضی ہو گئے، ہوتا رہتا ہے۔ تو مجھے بڑے پیار سے کہنے لگے ویر رحمان تو میری بڑی خدمت کرتا ہے، لیکن ناراض ہو کے بھی اگر میرے مقدر میں ہے تو تیرے جیب سے پھر بھی خدمت آئے گی۔ میں بڑا خوش ہوا، ہنسا کہ میرے بھائی کا عقیدہ کیسا ہے۔ اس لیے مت خوش آمدی کیا کرو، کوئی نہیں، سب بے وفائیاں ہیں، دھوکے ہیں۔ کہتے جی بھائی نے ایسے کیا، اپنی جان دھوکہ دے سکتی ہے، اپنے قریبی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک سیکنڈ کے لیے اوپر دیکھو، وہ ذات جو عرش پہ مستوی ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، بالعلم جان رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ کہو گے پکے مواحد بن جاؤ گے۔ تو ایک محبت ہوتی ہے، بولو جمال کی وجہ سے، اللہ میں جمال ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کمال کیا ہے؟ بولو ان اللہ علی کل شیء، ہے نا۔ اور تیسرا ہوتا ہے قرب۔ آپ کہیں استاد جی یہ جو قریبی ہوتا ہے، پھر اللہ سے ہماری محبت، اللہ کتنا قریبی ہے؟ سمجھنا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس سے بھی کوئی زیادہ قریب ہے؟ حاجی صاحب بیٹھے ہیں میرے بڑے قریب ہیں، او بیٹھے ہیں، یہ حاجی صاحب میرے بھائی ہیں، او دور بیٹھے ہیں، یہ کوئی ادھر میرے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بس آج کا خلاصہ یہ، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بنو، جو وہ کہے وہ کرو، جو جس سے روکے رک جاؤ۔ اللہ اتنا قریب ہے کہ ہم مجبور نہیں، شوق ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت رکھیں، اور رکھتے ہیں۔ اور تیسری وجہ ہوتی ہے یار اس نے بڑے احسان کی، یہ جو تھوڑی سی بوندیں آئی تھی نا، اس کو ذرا سمجھنا، یہ اللہ کی طرف سے تسلی تھی، اوپر نہ دیکھو میری طرف دیکھو۔ احسان ہوتا ہے یار یہ بڑا محسن ہے، چھوڑو یار اس نے مجھ پہ احسان بڑے کی ہے، لیکن آج باپ کا احسان یاد نہیں، بڑے بھائی کا احسان یاد نہیں، استاد کا احسان یاد نہیں، دوست کا احسان یاد نہیں، فلاں کا احسان یاد نہیں ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کو نہ بلایا کرو یار۔ پھر اللہ سے ہماری محبت ہے استاد جی، اللہ میں جمال ہے، کمال ہے، قریبی ہے، احسان اتنے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے۔
دوسری بات ذرا چلو، نبی علیہ السلام سے ہماری محبت ہے، آپ کا جمال کیا ہے؟ احسن من کلم ترکت عین واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حسن ہے، ہمیں محبت ہے آپ کے جمال، آپ کا کمال کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم۔ ہم سامنے اخلاقی ہیں، بعد میں ہم کوئی اخلاقی نہیں، سامنے حاجی صاحب، میرے بھائی، میرے دل کا ٹکڑا، میرے سر کا تاج، اور بعد میں بے ایمان بدبخت۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، پھر گھر میں برکت ہوگی؟ سامنے کہے تو جھوٹا، تو چور ہے، تو حرام کھاتا ہے، تو نے وراثت میں ڈنڈی ماری ہے، تو نے بیوی پہ زیادتی کی ہے، تو نے 2-3 شادیاں کر کے ہر ایک کو تنگ رکھا ہے، بدبخت چیتے، ایسے کہو، یہ مزہ آئے گا۔ سامنے حاجی صاحب، مولوی صاحب، چودھری صاحب، نوجوان صاحب، چیئرمین صاحب فلاں، اور بعد میں یہ کیا ایمان ہے؟ اشاعت التوحید و سنہ اس کا نام ہے، بریلویت اس کا نام ہے، اہل حدیث اس کا نام ہے، 10 عمرے اور حج کرنے اس کا نام ہے، کشمیر کی وادیوں میں جہاد کرنا اس کا نام ہے۔ پہلے اپنی جان کی حفاظت کرو، تمہیں کوئی نہیں کہے گا کہ یہ غلطیاں ہیں۔ خدا را اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو۔ میرے آقا کا کمال کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم۔ ہاں اس معاشرے میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہیں، لیکن دوسرے بھائی کی پریشانی آئی، ساری کے وقت مسلح پہ کھڑے ہیں، یا اللہ میرے اس دشمن کی پریشانی دور کر دے، یا اللہ میرے پڑوسی کی پریشانی، یار وہ تیرے ساتھ ایسے کرتا ہے، اس نے کہا میں اس کی وجہ سے نہیں، میں اس کی وجہ سے محبت رکھتا ہوں۔ جی کمال میرے آقا کا کیا ہے؟ انک لعلی۔ اچھا میرے آقا کا قرب کیا ہے؟ میرے آقا حاضر ناظر نہیں، عالم الغیب نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والے نہیں ہیں۔ میرے آقا میں 2 چیزیں ہیں، گناہگاروں کے لیے طبیب ہیں اور نیکوکاروں کے لیے حبیب ہیں۔ سارے کو گناہگاروں کے لیے میرے آقا کیا ہے؟ طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، اور نیک جب بن جاتا ہے پھر میرے آقا فرماتے ہیں اب میں اس کا حبیب ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام جس کے حبیب بن جائے اسے دنیا کے ہیرے جواہرات کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے آقا قریبی ہے، کیسے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ فرما نبی علیہ السلام اپنی امت سے اتنی محبت رکھتے تھے، جا رہے ہیں تو رب امتی رب امتی رب امتی، ماں بھی بھول جاتی ہے مرتے وقت، باپ بھی بھول جاتا ہے، اپنی فکر ہوتی ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی کے فرما رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا وفادار؟ قریب ہے یا کہ نہیں؟ پیار دیا ہے امت کو کہ نہیں دیا؟ دیا ہے پیار۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یار جمال بھی کوئی نہیں، چلو کمال ہے، کمال بھی کوئی نہیں، قریبی ہے۔ میرے آقا میں جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، میرے آقا قریبی بھی ہے، ہمارے محبت رکھتے ہیں۔ اور احسان، میرے آقا کا احسان کیا ہے؟ سبحان اللہ، پڑھو سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں نبی علیہ السلام کا غلام بنا۔ میں نے اس دن ایک دوست کو کہا جا رہے ہو؟ جی جا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ جا رہے ہو؟ جی جا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ جا کے میں نے کہا پتھروں کو بھی درختوں کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، محبت کی نگاہ سے، وہ میرے آقا کا مکان ہے، میرے آقا کا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا احسان کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ پورے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، کوئی فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ اللہ سے محبت رسول اللہ۔ اب آخری محبت سنو، بات ختم کریں۔ یہ جو قرآن مجید آج مکمل ہوا ہے اس کے ساتھ ہماری محبت ہے، اب بات سمجھ آئے گی۔ علماء حفاظ خیال کرنا، قرآن میں جمال بھی ہے، ادھر دیکھو، قرآن میں کمال بھی ہے، اوے قرآن میں قرب بھی ہے، قرآن کے احسان بھی ہے۔ پھر قرآن سے محبت رکھنی چاہیے یا کہ نہیں رکھنی چاہیے؟ رکھنی چاہیے۔ قرآن میں جمال کیسے ہے؟ یار اس میں جمال ہے استاد جی، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا خوبصورت نوجوان، استاد جی اتنا خوبصورت نوجوان،
اچھا پھر قرآن کا جمال کیا ہے؟ یار اصل جمال یہ ہوتا ہے جس میں تبدیلی نہ آئے۔ استاد جی 30 سال پہلے میں نے اس کو دیکھا، جمال ہی جمال تھا، آج میں نے دیکھا اسی طرح ہے، بڑھاپا نظر ہی نہیں آتا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے نا بابا سندھی، صحابہ کرام فرماتے تھے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگ گئے۔ اصلی جمال تھا نا، دانت ٹوٹے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورتی ہے۔ قرآن کا جمال کیا ہے؟ جب سے نازل ہوا آج تک کوئی فرق نہیں آیا، ایک زیر زبر میں فرق نہیں آیا۔ کان کھول کے سنو کہ قرآن میں جمال ہے، کیسا جمال ہے، آج تک تبدیلی نہیں آئی ہے، یہ جمال ہے۔ اور قرآن کا کمال کیا ہے؟ اب دیکھنا، زادتہم ایمانا، قرآن سننے والے کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، تاش کھیلنے والے کا زیادہ نہیں ہوتا۔ بیٹھ جاؤ دکانوں پہ، فلاں مولوی ایسے، فلاں حاجی ایسے، فلاں عورت ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، کیا ملا ہے؟ زادتہم ایمانا، بس میں چلے جاؤ، قرآن سنو، زادتہم ایمانا، ایمان میں کیا ہوگا؟ اضافہ آئے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ جمال ہے قرآن میں، اور کمال یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ آتا ہے۔ اور قرآن کا قرب کتنا ہے مڈیالے والوں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ ادھر دیکھو، یہ میرے قریب ہے، فلاں مجھ سے دور ہے، فلاں قریب ہے، فلاں دور ہے۔ ایک تو مہربانی کرو، کسی کو اچھا اور برا اپنی ذات کی وجہ سے نہ کہو، یہ میرے ساتھ اچھا لہذا ہے ہی اچھا، کوئی اسے برا نہ کہے، وہ میرے ساتھ برا ہے اسے کوئی اچھا نہ کہے۔ تم اور میں کیا چیز ہے؟ حبیب الرحمان کے ساتھ کوئی اچھا بولے، حبیب الرحمان کہے یہ اچھا ہے، اس کے ساتھ برا پیش آئے کہے کہ یہ برا، یہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھو، دشمن کو بھی کہنا پڑے گا اچھا ہے، اور دوست کو بھی کہنا پڑے گا کہ برا ہے۔ اندر چلے بھائی، موضوع پورا کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن میں جمال ہے، کمال ہے، ایمان ملا ہے۔ اور قرآن میں قرب کتنا ہے؟ قرآن یار اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ دل کے اندر گھر کر جاتا ہے۔ حافظوں کے کندھوں پہ قرآن ہے یا دل میں ہے؟ بولو تو قریب ہے نا، کہ دل کے اندر قرآن آ گیا ہے۔ یہ قرآن کا قرب ہے۔ اور قرآن کا احسان کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تم بدکاری کے کھڈے میں گرے ہوئی ہو، قرآن نے نکالا، آؤ ہدایت پہ آ جاؤ۔ شرک کے کھڈے میں گر گئے، قرآن نے نکالا، آؤ ہدایت پہ آ جاؤ۔ بدعات کے گڑھے میں چلے گئے، قرآن نے کہا آؤ نکل آؤ۔ جھوٹ کے گڑھے میں چلے گئے، قرآن نے کہا آؤ باہر آ جاؤ۔ غلط عشق و محبت کی دنیا میں چلے گئے، قرآن نے گڑھے سے نکالا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو نے وراثت میں فرق لگایا، ظالم بنا، ظالم بنا، ظالم بنا، قرآن نے اس کھڈے سے نکال کے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو نے غیروں کو کھلایا، بہن بھائیوں کو محروم کیا، کھڈے میں گرا، قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو یہ قرآن کا احسان ہے ہم پہ۔ تو ہمیں جس طرح اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، قرآن سے ہمیں محبت ہے۔ اس کا جمال دیکھ کے، اس کا کمال دیکھ کے، اس کا قرب دیکھ کے، اور قرآن کے احسان دیکھ کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی چندہ کریں گے انشاءاللہ، اور چندے کے بعد انشاءاللہ وضو تازہ کریں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جو ساتھی بیٹھے ہیں باہر برآمدے میں، میرے بیٹو جلدی کرو، اندر تشریف لے آؤ، شاباش، اللہ کی رحمت ہو رہی، سارے اندر آ جاؤ، باہر والے جو اندر آ جاؤ، شاباش، باہر برآمدے میں آ جاؤ، میں حکمن کہہ رہا ہوں آ جاؤ، شاباش، بڑی مہربانی کہ آپ نے بات مانی، بڑی مہربانی۔ اس چندے سے پہلے جو توبہ و استغفار آج کرنی ہے، خدا را جھوٹ سے بھی توبہ کرنی ہے، خیانت سے، منافقت سے، حسد سے، کینے سے،
بغض سے، شراب سے اگر کوئی ہے، جواریہ کسی طریقے سے، سود خور چاہے جس لحاظ سے سود کھا رہا ہے، اور وراثت میں فرق لگانے والا، چونکہ مجھے اللہ نے اس علم میں بڑی عزت عطا کی ہے، کھل کے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی فرق لگانے والا ظالم ظالم ظالم، 1000 دفعہ کہوں گا، خدا را آج توبہ کر لینا، جنہیں محروم کیا ہے انہیں دے دینا یا معافی مانگ لینا۔ کسی کی عزت پہ حملہ کرنے والے آج توبہ استغفار کرنا، اس سے معافی مانگنا، قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ملاوٹ کرنے والے آج کر لے توبہ، کسی کو دھوکہ دیا ہے ایجنٹ بن کے، وکیل بن کے، اپنا بن کے، خدا را آج توبہ کر لے، وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ دیکھ کی بچی کا رشتہ بلا وجہ توڑا ہے، یہ وعدہ خلافی ہے، توبہ استغفار کر لینا۔ عشق کی وجہ سے کسی کی بیٹی اور کسی بہن کو طلاق دی ہے، ظالم ظالم ظالم، کل منتیں کر کے تو نے رشتہ کیا تھا، آج اگر یہ دھوکہ دیا ہے تو خدا را توبہ استغفار کر لے، توبہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے، ورنہ قیامت کے دن تجھ سے پوچھ ہوگی۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، چارپائی جا رہی ہوگی، سارے واپس آئیں گے۔ گجرا والے میں ایک بزرگوں کو ہم نے دفن کیا، یقین کرنا بڑا پیارا ٹائم ہے، میں بتانے لگا، ایسے نیک آدمی تھے، جب ہم دفن کر رہے تھے حاجی عبدالرشید صاحب، تو میں بیٹوں کو کہا کرتا ہوں، خدا کی قسم ایسے محسوس ہو رہا تھا ہم پھولوں پہ رکھنے لگے ہیں، چھوڑو کن چکروں میں پڑے ہو، بھائیوں کے حصے کی پرواہ نہیں، بیٹیوں کے حصے کی پرواہ نہیں، پڑوسیوں کی عزت کی پرواہ نہیں، اپنوں کی عزت کا خیال نہیں، بیگانوں کی عزت کا خیال نہیں، دعوے کر کے نکاح میں لے آتے ہو، پھر ایسے بن جاتے ہو جس طرح فرعون نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ کل جب رشتہ لینا ہوتا ہے نوجوانوں، جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہو، عاشق بن کے، محتاج بن کے، پھر ناک کا بال بھی نہیں سمجھتے ہو۔ صاف کہہ رہا ہوں، ہو سکتا